اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 9۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نعمتیں اللہ نے گنانی شروع کی تھی، کا بیان شروع ہوا تھا اور یہ آگے چلے گا بہت سی آیات تک، اور اس میں جانوروں کا ذکر تھا، وہ جانور جو سواری کے کام آتے ہیں، مویشیوں کا ذکر تھا، وہ بھی سواری کے کام آتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم، یہ اللہ کا انعام ہے تمہارے پر، اور گھوڑے اور گدھے اور خچر اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے جو تمہارے لیے کتنے مفید ہیں تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ اس کے بعد درمیان میں آگے دوسری اور نعمتوں کے گرانے سے پہلے فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل، راستہ دکھانا جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بڑی مناسبت کی بات ہے، جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان جانوروں کا جو سواریوں کے اور سامان دوسری جگہوں پہ لے جانے کے کام میں آتے ہیں۔ آگے اور نعمتوں کا بیان ہوگا، لیکن ان کے تذکرے کے فوراً ساتھ میں یہ یاد دلا دیا کہ یہ جن راستوں سے لے کر جاتے ہیں یہ راستے تو دنیا کے ہیں، اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے تمہیں اصل راستہ بتانا۔ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، وہ تمہیں دنیا کے راستوں پر لے کر جاتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو یاد کر کے تم سیدھے راستے سے بھٹک مت جانا۔ جب تمہیں یہ یاد ہوں گی تو سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یعنی انسان جب یہاں دنیا میں آتا ہے تو علم نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، اور پھر وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے جو ذریعے ہوتے ہیں تو وہ کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اپنے چاروں طرف، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، کائنات سے سیکھتا ہے، لیکن یہ اس سے کافی نہیں ہے اس کے علم کے لیے، اس لیے کہ یہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اور جو کچھ پیدا کیا ہے، اور انسان کا جن جن جہانوں سے تعلق ابھی اور ہونا ہے اس میں یہ جہان بہت چھوٹا سا ہے، جس کو وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اور یہاں کی چیزیں سیکھتا ہے۔ کائناتیں اور ہیں، جہان اور ہے، اور انسان کا سفر اس سے آگے ہونا ہے، تو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ اسے دیکھ کر انسان اسے نظر نہیں آتا تو اسے سیکھ نہیں سکتا، اور ایک راستے سے گزر کر انسان منزل پر پہنچتا ہے کہ جس جہان میں اس نے آنکھ کھولی، یہاں سے گزر کر اس کو اگلے جہان میں پہنچنا ہے، یہاں ضروری ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہو، ورنہ اگلے جہان میں جب وہ پہنچے گا تو وہ ان منزلوں پر پہنچ جائے گا جہاں اس کے لیے تباہی ہے۔ تو پھر جس نے اس دنیا میں بھیجا یہ اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ انسان کو صرف اس کی عقل کے سہارے نہیں چھوڑے۔ تو یہ ایک تیسری سورس ہے، تیسرا ذریعہ ہے علم کا کہ اللہ اپنے پاس سے علم بھیجتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ انسان کو ان تینوں کی ضرورت ہے۔ یہاں دنیا میں جو آس پاس کے لوگ اپنے ماحول جو کچھ اسے بتاتا ہے وہ اسے سیکھے، اپنی عقل کو کھلا رکھے اور عقل کے ذریعے کائنات سے جو کچھ اسے سبق مل رہا ہے اس پر غور کرے، اور
علم کا تیسرا ذریعہ اور اس کی تیسری سورس ہے وحی کی رہنمائی. یہ تینوں ضروری ہیں. وحی کی رہنمائی میں انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرے اور جو کچھ یہاں اس نے سیکھا ہے اس کے ذریعے وہ صحیح راستے کی طرف اپنے قدم بڑھائے. وہی ہر انسان پر نازل نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ جب اللہ کی رہنمائی آ گئی تو پھر باقی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کافی ہے اس کے لیے. پھر عقل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہاں سے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس آئی ہے وہ تو بالکل فائنل ہوگی، آخری ہوگی، کامیابی کی طرف لے جائے گی. تو پھر اسے دوسرے ذریعوں پر اس کو نربھر ہونے کی، ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی ہر انسان پر نازل نہیں ہوتی. اور دنیا میں بہت سے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں وہی کے، ہر دور میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے کہ انسان یہ پہچان سکے کہ کون سا راستہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور کون سا اللہ کے نام پر انسانوں نے گڑبڑ دے دیا ہے. اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. یہ دوسرے مذاہب کی بات تو چھوڑے، اسلام سے الگ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو مسلم ہی نہیں کہتے ان کو چھوڑے، وہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان کے کتنے بہت سے راستے ہیں. اس لیے کہ جو راستہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا اور آیا انہوں نے اس کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا. تو پھر یہاں لوگوں نے بہت سے راستے دے دیے الگ الگ گروہوں کے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے راستہ. اس لیے اللہ کی طرف سے جو رہنمائی کے لیے راستہ بتایا گیا ہے اس کو جاننے کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے عمل نہیں ہوگا. آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ نے جتنی چیزیں دی ہیں، جتنی صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. اور انسان کے لیے ان صلاحیتوں میں انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ، عقل و دانش، یہ دونوں چیزیں یہ انسان کو دی ہے. وہ اس کے ساتھ وشیش ہے، انسان کے ساتھ یہ خاص ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ صحیح راستہ دکھانا تو ہم نے اپنے ذمہ لیا، لیکن جو چیزیں انسان نہیں جانتا وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر نہیں بتائی جائیں گی تو بھٹک جائے گا. اور یہاں بھٹکانے والے بہت ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ تمہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو صحیح راستے کے اوپر ضرور زبردستی چلا دے گا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے لوگوں کو صحیح راستے پر ڈال دیتا اللہ. یہ دنیا کے اندر یہ آزمائشیں ہی نہ ہوتی تو حج کیا تھا؟ بالکل شروع میں جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تبھی فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ اس کے لیے تو ہم ہیں، آپ کے حکم کی ہر وقت تعمیل میں لگے رہتے. تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے میرا مقصد کیا ہے اس مخلوق کو بھیجنے کا جس کو میں ارادہ اور اختیار دے رہا ہوں. تمہیں نہیں معلوم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں تھی کہ سب کو زبردستی اس دین پر، اس راستے پر چلا دیتا جو صحیح راستے جو اس تک پہنچتا ہے. صاحب ارادہ اور صاحب اختیار، ایک مخلوق جسے چوائس دی گئی اسے اس دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد تھا کہ آزمائش کرے کہ راستہ بتا دینے کے بعد کون صحیح راستے پر چلتا ہے. تو راستہ بتایا جاتا ہے، راستے پر چلایا نہیں جاتا. قرآن شریف میں یہ بات بہت سے موقعوں پر کہی گئی. سورہ یونس میں 10ویں سورت میں آیت نمبر 99 اس میں کہا تم سب جتنے ہیں وہ سب کے سب ایمان لاتے،
سب ایمان والے ہوتے اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی کہ وہی کرا دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی. کہا کہ رسول سے کہا کہ افانتا تغری الناس حتی یکونوا مؤمنین، تم کرو گے ان کے اوپر زبردستی ایمان لانے کے لیے؟ تو وہاں ایک آگے تو ہم ہی کرتے تھے، سب ایمان والے ہوتے. تو نہ اللہ نے زبردستی کی، نہ رسول کو اجازت دی اس کی کہ اگر ان کے پاس طاقت بھی ہو تو وہ زبردستی کریں، اور نہ دوسرے ایمان لانے والوں کو اس کی اجازت دی کہ وہ دوسروں کے ساتھ زبردستی کریں کہ تمہیں اس راستے پر چلنا ہو. فرمایا یہ تو ہم خود کر سکتے تھے. اب راستہ بتا دیا کہ کون سا صحیح ہے، منزل پر تمہیں خود پہنچنا ہے. اس کے بعد یہ بتانے کے بعد، یہ درمیان میں یاد دلانے کے بعد، چونکہ جانوروں کا ذکر چل رہا تھا، وہ جانور جو تمہارے سامان لے کر جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، تمہیں لے کر جاتے ہیں ڈھو کر، تو اس لیے فوراً یہ بڑی لطیف سی بات ہے مقصدیت کی کہ اس سے الگ نہیں ہٹتا پر کہ ان نعمتوں کے بیان میں درمیان میں یہ یاد دلا دیا کہ دیکھو یہ دنیا کے راستے ہیں جس کی رہنمائی کے لیے تمہیں یہ جانور دیے، لیکن اس اصل راستے کو مت بھولنا، ان راستوں میں سے گزرتے ہیں. آگے پھر تفصیلات شروع. یہ روز کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے عادت پڑ جاتی ہے، آپ نے جب سے آنکھ کھولی ہے، چھوٹے تھے جب سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں بار بار قرآن نے ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور کہا آنکھیں کھول کھول کر دیکھو. یہ معمولی چیزیں نہیں. اچانک آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آ جائے تو آپ چونکیں گے اور اس پر غور کریں گے. یہ بچپن سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے. کیا یہ ہے وہ جو تمہارے جینے کا سامان ہے اور تمہارے لیے قدم قدم پر ہم نے چاروں طرف پھیلائی ہوئی ہے. اگر کبھی اچانک کوئی سامنے آ جائے تو زندگی میں کبھی کبھی کی ہوگی کہ اتفاق کیا برسا برس میں یہ نعمت دی اللہ نے. نعمتیں تو وہ ہیں جو ہر سانس پر ہیں سامنے، اور ان کو انسان بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو محسوس کر سکتے ہیں ان کے حوالے دیے ہیں. بس نعمتیں تو بہت ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، لیکن یاد دہانی ان کی کرائی ہے جتنی آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہیں. جتنا ان پر غور کریں گے اتنی تذکیر ہوگی، اتنا ہی ذکر ہوگا. ذکر کے معنی یاد اللہ کی. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھو آسمان سے پانی نازل فرمایا تمہارے لیے، اوپر سے پانی بھیجا. لفظ سما ہے، سما کا مطلب آسمان دنیا، اور یہ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اسی زمین جس پر تم رہتے ہو اس کا جو سسٹم ہے، اس کی آخری حد پہلے آسمان کی ہے، اس کے درمیان سے اونچائی سے پانی نازل فرمایا تمہارے لیے. تم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، دنیا کے ہر حصے کے لیے. منہ شراب، اس میں تمہارے پینے کا سامان ہے، تمہیں ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے اس سے. آپ کے یہاں تو واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ بیچتا ہے پانی. یہ دنیا میں پانی 2/3 سے زیادہ ہے زمین پر، خشکی 1/3 سے کم ہے، لیکن وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. نہ اسے پی سکتا ہے انسان، نہ انسان جن جانوروں کو پالتے ہیں نہ وہ پی سکتے ہیں، اور نہ اس سے کھیتیاں سیراب ہو سکتی ہیں، اور نہ کسی اور ان کاموں کے جس کے لیے وہ روزمرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے. وہ 2/3 سے زیادہ پانی وہ اسٹاک ہے اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے، ریزرو اسٹاک. اس میں بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ضرورت ہے اس سب کے ساتھ میں وہ مکس ہے، پینے کے لائق نہیں ہے. وہاں سے پانی اوپر جاتا ہے سورج کی گرمی سے، پھر اوپر جا کے فلٹر ہوتا ہے، یہاں فلٹر ہوتا ہے،
اوپر جا کے فلٹر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو آپ کی ضرورت کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں وہ ملائی جاتی ہیں، نائٹروجن مکس کی جاتی ہے کہ اس کے اندر فرٹیلائزیشن کی صفت پیدا ہو جائے، فرٹیلائزرز مل جائیں۔ یہ بالکل پیور واٹر یا ڈسٹل واٹر ہو، اس سے پودے نہیں بڑھ سکتے زیادہ، اس میں کھاد ملانی ضروری ہوتی ہے۔ خالی پانی سے کھیتی نہیں چلتی، کھاد ملائی جاتی ہے، پانی میں کھاد ملائی جاتی ہے، ایسی کھاد جو آپ کے جسم کے لیے بھی مفید ہو اور پیڑ پودوں کے لیے بھی مفید ہو۔ یہ پیڑ پودوں کے لیے جو کھاد مفید ہوتی ہے وہ اگر آپ اپنے پانی کے اندر ملا لیں، اپنے پینے کے پانی کے اندر اور اپنے کھانے میں ملا لیں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے پاس سے وہ کھاد ملا کر دی جاتی ہے جو آپ کے جسم کے لیے بھی اچھی ہے اور پیڑ پودوں کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ پیور صاف ستھرا پانی اوپر سے نیچے بھیجا جاتا ہے، سارا کا سارا بھیج دیں تو انسان سب بہ جائیں، کوئی نہ بچے۔ ضرورت کے مطابق جتنا اللہ نے جہاں کے لیے مناسب سمجھا اپنی مشیتوں سے اتنا وہاں نازل کرتا ہے، اور باقی وہ پیور واٹر اسٹاک کر دیتا ہے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس وقت اتنا پانی ہے کہ پورے زمین کے وزن سے زیادہ ہے، یا خشکی والے حصے کے وزن سے زیادہ، اتنا پانی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ گلیشیئر جو آتے ہیں ذرا سا ٹکڑا پگھلتا ہے اور گرتا ہے اور پوری پوری بستیاں بہ جاتی ہیں۔ یہ پیور واٹر پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے نیچے لایا جاتا ہے دریاؤں کی شکل میں، اس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور وہ جو پانی اوپر سے برستا ہے پھر وہ ڈرنکنگ واٹر کی شکل میں اسٹاک ہوتا ہے زمین کے اندر۔ آپ ڈائریکٹ سال بھر کا اسٹاک بھی نہیں کر سکتے اپنا۔ تو یہ زمین میں جو پینے کے پانی کا اسٹاک ہے یہ 2% سے زیادہ نہیں ہے پوری زمین میں، جو انسانوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ یہ اسٹاک اوپر سے آتا ہے، یہ اسٹاک وہیں دریاؤں سے زمین کے اندر چھن کر یا سمندر سے وہاں نہیں پہنچ جاتا آپ کے، جنہیں آپ جہاں پر کنویں کھولتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اندر جو اسٹریم چل رہی ہیں، اندر جو چشمے چل رہے ہیں، وہ چشمے کہیں سمندر میں سے زمین میں سے ہوتے ہوئے اندر نہیں آتے، وہ اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ اندر جاتا ہے۔ یہ پانی پینے کے پانی کا اسٹاک ہوتا ہے زمین کے اندر۔ کہا کہ یہ ہم نے جو پانی اوپر سے نازل فرمایا یہ ہے تمہارے پینے کا پانی۔ کبھی اس پر تم نے غور کیا؟ منہ شراب و منہ شجر، اسی سے تمہارے پیڑ پودے جو ہیں وہ پھلتے پھوٹتے ہیں، فیہ تسیمون، اور اسی کو تمہارے جانور پیتے ہیں۔ جانوروں کا ذکر چل رہا تھا تو تمہارے اور دونوں کے لیے ہم نے پانی اوپر سے بھیجا ہے صاف ستھرا پینے کے لائق۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، تمہارے لیے کھیتی اگائی، پانی کا ذکر کیا، اس سے کھیتی سیراب ہوتی ہے۔ کھیتی کے اندر کیا کیا جو چیزیں اگتی ہیں بے شمار ہیں۔ ایک تو عام نام لیا کہ تمہارے لیے کھیتی اگائی، اور زیتون اور والنخیل کھجور، والاعناب انگور، ومن کل ثمرات، اور بہت سے پھل، جتنے پھل ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے یہاں پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بھی آیت ہے، یہ جو ابھی کہا اللہ کی آیت ہے اس کے اندر۔ اللہ آیت لفظ معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے آپ اردو میں چمتکار معجزہ کہتے ہیں۔ ہم خالی نشانی جب ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ اتنی بڑی بات ذہن میں عام طور سے آتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی ہے، آیت دی، کہا کہ ہم نے آیتیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبیوں کو جو معجزے کیا ہم نے انہیں آیتیں عطا کی، یہ آیات ہیں اللہ کی۔ آیت لفظ معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن آیات کا مجموعہ ہے معجزوں کا۔ اس میں آیت ہے، اس میں معجزہ ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر قدم پر قرآن غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے، اور یہاں ایک بھیڑ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو سمجھا رہی ہے کہ غور و فکر مت کرنا۔
ہر چند آیات کے بعد کہا کہ اس میں وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے آیات ہیں اللہ کی، اس میں آیت ہے اللہ کی، کس میں؟ کھیتی میں، اور زیتون اور کھجور اور انگوروں کے جو کو اور ہم نے جو پھل پیدا کیے اس میں کیا آیات ہے، اس میں کیا نہیں؟ یعنی اگر آپ نے قرآن شریف پڑھا ہو جن لوگوں نے ترجمے سے، وہ سمجھتے ہوں کہ یہاں تو کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، سیدھی بس صاف سی بات کہی گئی، یہاں پہ رک کر بہت غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے کھیتی پیدا کی، اس سے پہلے پانی کا ذکر کیا تھا کہ پانی سے ہم کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، تمہارے پیڑ پودے اگتے ہیں، پھر طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر، تمہاری کھیتیاں اس میں، اور کھیتیوں کے علاوہ زیتون اور کھجور اور انگور۔ ان مقامات پر رک کر کوئی اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو شاید یہ عام طور سے لوگوں کو محسوس ہو کہ کوئی زیادہ یہاں تو رکنے کی ضرورت ہی نہیں، بہت عام سی ایک بات ہے، سمجھ میں آنے والی، بہت سہل سی، آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ کیوں کہا کہ یہ تو بڑے غور و فکر کرنے کے لیے یہ اللہ کے آئے تھے، یہاں تو رک کر غور کرنا تھا، اس آیت کے اندر ہی کہہ دیا کہ جتنا تم ایسے ہی دیکھتے چلے جا رہے ہو اس میں اتنی سی بات نہیں ہے، اس میں آیت ہے، اس میں معجزہ ہے ان لوگوں کے لیے تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر قدم پہ جو آپ کو بڑی معمولی سی باتیں محسوس ہوتی ہیں، جو بڑی عام سی باتیں محسوس ہوتی ہیں، ان سب کے اندر معجزے ہیں، ان سب کے اندر چمتکار ہیں، ان سب کے اندر اللہ کی قرآن شریف کی آیتیں ہیں نا، آیتیں معجزے ہیں، یہ سب جگہ غور کرنا ہے۔ ہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ نے یاد دلا دیا کہ تم ایسے آگے بڑھ رہے ہو یا غور و فکر کر رہے ہو، پہلے نہیں کیا ہوگا آپ نے اگر غور، اگر آپ میں سے بعض لوگوں نے نہ کیا ہو جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے، اور سب کو پڑھنا چاہیے ترجمے ہی سے غور و فکر کرتے ہوئے ہر آیت پر، جنہوں نے نہ کیا ہو آپ کیجیے اس پر غور۔ یہ سامنے ہے موجود کہ یہ اس میں کون سی خاص باتیں ہیں، کون سی بہت اہم باتیں جو آپ کے سامنے کہ اس پر بھی رک کر تفسیر ہوتی۔ تفسیروں میں آپ دیکھیں تو کوئی یہاں پر آپ کو بہت زیادہ سمجھانے والی باتیں نہیں ملیں گی، دوسرے پوائنٹ سے دوسرے نکات آگے جگہ جگہ سمجھائے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر آیت پر رک کر اگر مفسر سمجھانے لگے اور اس کا ہر پہلو تو خیر وہ سمجھا بھی نہیں سکتا، خود اس کی سمجھ میں نہیں ہوگا، قیامت تک غور کرتے چلے جائیں گے اور نئے پہلو نکل کر آتے چلے جائیں گے، لیکن جتنے وہ غور و فکر کر کے وہ تفسیر کرنے والے سمجھائیں گے قرآن شریف میں سے، اگر وہ سب سمجھانا شروع کر دیں تو پھر وہ تفسیر تبری بھی کافی نہیں ہوگی 30 جلدوں میں، 30 والیومز، زندگی گزر جائے گی، لکھ ہی نہیں پائے۔ ہر شخص کو خود غور کرنا ہے، وہاں کچھ اشارے ہیں، رک رک کر تھوڑی تھوڑی دور کے بعد کچھ مقامات کو باتیں کرتے ہیں جتنا وہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جتنے حصے سے گزر جائیں وہاں سے اگر آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہو تو آپ گزرتے نہ چلے جائیں، آپ تو جن حصوں کی تفسیر نہیں ہوئی ہے ان پر بھی رک کر غور کرتے ہوئے جائیں۔ میں نے بہت دنوں اس کے بارے میں سوچا، یہ بار بار خالی زیتون اور کھجور اس کے ذکر کیوں چل رہا ہے؟ 4-5 ہی پھل ہیں جن کے قرآن شریف نے بار بار نام لیے، انجیر ہے، زیتون ہے، انار ہے، کھجور ہے، اور پھر کہہ دیا کہ باقی سارے پھل سنگل آؤٹ کیا، یہ ان کو چھاٹا، ان کے ہی نام کیوں لیے بار بار لیے مثالوں میں؟ بھئی اگر کئی جگہ پھلوں کا ذکر کرنا تھا سارے کے، تو کوئی قرآن اس کی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے کہ سارے پھلوں کی فہرست اس میں دی جائے، لیکن اگر بہت سی جگہوں میں پھلوں کا ذکر کیا تو کہیں ان کا ذکر کرتے کیا تھا، کہیں چیکو کا نام ہوتا اور سنترے کا نام ہوتا اور سیب کا نام ہوتا، کسی اور جگہ پپیتے کا نام ہوتا اور کیلے کا نام ہوتا اور دوسرے پھلوں کے، ایسی جب کئی جگہ ذکر کیا تو بدل بدل کر ہو جاتے، نام بڑھ جاتے پھلوں کے، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں چند، تو ان میں بھی کوئی خاص بات ہوگی جو دوسروں سے زیادہ نمایاں ہوگی۔ اور میں نے بہت دنوں غور کیا کہ یہ کھیتی تمہارے لیے اگائی، اس میں کافی دیر رکتا تھا کہ ان کو ہاں بہت فائدے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی آیوروید کی کوئی کتاب اٹھا لیں پھلوں کے فوائد کی یا یونانی میڈیسنز کی، اور ان پھلوں کے نام ڈالیں تو ان کے نہیں کسی کے ڈال لیجیے، آپ کو صفحے کے صفحے فائدوں کے مل جائیں گے، تو پھر انہی میں نہیں سب میں ہیں فائدے، ان کو ریپیٹ کیا بار بار۔ یہاں
پر جن کا ذکر کیا، ایک تو عام ہے کھیتی، اس کے بعد زیتون، میں نے جو کچھ یہاں پر، اور وہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہوگی جتنے پتہ نہیں کتنے اور پہلو ہوں گے جو میرے ذہن میں نہیں آئے کہ اور غور کرنے کے، آپ کے غور کرنے کے. کھیتی، اس کے بعد نام لیا زیتون کا. زیتون، کھجور اور انگور، ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے. کچھ جیسے فائدے ہوتے ہیں ہر پھل کے اندر، ان تین پھلوں کے اندر کچھ جو ان کے فائدے کامن ہیں. ہر پھل میں کچھ فائدے ہیں لیکن ان تینوں میں جو کامن ہیں وہ یہ تینوں ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہیں. انسان کو بہت سی تکلیفیں زندگی میں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے، دوا کھاتا ہے، کچھ پرہیز کرتا ہے، کوشش کر کے کام کرتا رہتا ہے، یہ تو ہنستے بولتے بولتا بولتا ختم ہو جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک تھا ابھی اور ذرا دیر میں ختم ہو گیا. یہ جسے ہارٹ فیل کہتے ہیں، فیل ہو گیا ہارٹ. کل ایک صاحب کے انتقال کی خبر آئی، قریبی ہمارے باہر کے، نماز پڑھ کے آئے ہیں راستے سے، میکینک کو لیا فریج ٹھیک کرنے کے لیے، چلو ٹھیک کر دو، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، ٹھیک کرا رہے تھے. اچانک پسینہ آیا، تخت پر لیٹ گئے اور چند منٹ کے اندر، ابھی گھر والوں کو پورے طریقے سے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کیا ہوا، نکل گئے، ختم ہو گئے، گزر گئے. یہ دن رات آپ دیکھتے ہیں، وہ اثرات تو بہت دنوں سے چل رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، جس سے اس وقت ہوا تھا وہ اچانک کچھ نہیں ہوا تھا، اچانک تو ہمارے سامنے آیا. وہ آرٹریز جو بند ہو رہی ہیں، جو والو بند ہو رہے ہیں، یا مختلف راستے جو بلاک ہو رہے ہیں، جو ہارٹ سے جو نالیاں چلی ہیں اس کے، وہ بہت دنوں سے چل رہا تھا. اس میں اچانک ایسی رکاوٹ آ گئی کہ بعض کو وقت دے دیتی ہے مہلت، اور بعض کو مہلت نہیں دیتی. تو وہ رکاوٹیں، وہ پیسیجز بند ہو رہے تھے، یہ تینوں وہ ہیں جو اس کے لیے بہت مفید ہیں، ان راستوں کو کھولنے کے لیے جو بلاک ہو جاتے ہیں، جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں. پہلی چیز کہ اچانک موت ہو جائے، یہ اس سے بچانے والے ہیں. یہ تین پھل، یہ نعمتوں کے اعتبار سے تینوں کے اندر بہت زبردست، بہت پری ڈومیننٹ یہ صفات ہے. تینوں کے اندر یہ چیز کامن ہے ان تینوں میں کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں تینوں، یعنی امیڈیٹ انرجی فراہم کرتے ہیں. کھجور بھی، زیتون بھی اور انگور بھی. تھکان کو دور کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ فوراً کام کرنے کے لائق جو ہے وہ اس کے اندر انرجی فوراً آ جائے. اور کھانے پینے کی چیز سے آتی ہے انرجی، لیکن آپ کھانا کھاتے ہیں جب تو اس کے بعد آپ کو سستی آتی ہے فوراً، بجائے انرجی کے لیٹنے کا دل چاہتا ہے. وہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے کھانا، لیکن فوراً نہیں، کچھ وقت لگتا ہے، اور اس پروسیس میں الٹا سستی آتی ہے درمیان. یہ امیڈیٹ انرجی فراہم کرتے ہیں فوری. ٹیبلٹس آتی ہیں اینٹی آکسیڈنٹس، خاص طور سے جن کی عمر زیادہ ہو ان سے کہتے ہیں کہ یہ روز کھایا کرو، اور لوگ بھی کبھی کبھی زیادہ تھک جائے تو کھا لیا کریں. وہ ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ فوری انرجی کے لیے، تھکن دراسی اس سے کم ہو جائے. یہ فوری انرجی کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس کی یہ تینوں، یہ ان کی اور بھی ہیں، لیکن یہ جو مشترک جو چیزیں کامن اس کے اندر، ان میں سے چلتے کیا کام کرنے کی انرجی اچانک ختم نہ ہو جائے. دو باتیں ہوئی. تیسری چیز جو ان میں کامن ہے وہ اینٹی الرجک ہیں. یہ تینوں اینٹی الرجک کا مطلب یہ ایسی بیماری اچانک جو ہلکے ہلکے کر کے جو آ رہی ہے، وہ نہیں اچانک پیدا ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اب انسان سے برداشت نہیں ہو رہا، جو الرجی ہو رہی. وہ الرجی کبھی کبھی اتنی سیریس ہوتی ہے کہ اٹھ بھی نہیں پاتا، کبھی چیخیں مارتا ہے، کبھی اس سے چین نہیں آتا، برداشت نہیں ہوتا، کام اس کا متاثر ہوتا ہے. جو ہلکے ہلکے کر کے اس کے ساتھ علاج کرے، دوا کرے، اور اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ کام بھی کرتا رہتا ہے. یہ جہاں پر ان تینوں کے اندر وہ خصوصیات ہیں، جو وہ چیزیں ہیں ان بیماریوں کو روکنے والی، یا ان کے لیے پریونٹیو میجرز دینے والی، ان کا بچاؤ کرنے والی، جس سے انسان کام کر سکے.
اچانک ختم نہیں ہو جائے، اس کو انرجی ملے، اینٹی الرجک ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت سی صفات دیکھی تھی، میں نے نوٹ کی تھی سر، ریکارڈ کی تھی. وہ ساری صفات جو ہیں وہ تینوں کی ان کی کامن یہ ہے، جو مشترک ہیں وہ یہ سب کے سب وہ جو انسان کے اندر مردانہ قوت بڑھاتی ہے تینوں پھلوں کے اندر، اس میں صفت ہے. اس کے اندر ان تینوں کے اندر وہ ساری چیزیں کامن ہیں جو یہاں پر کام کرنے کی انرجی دیتی ہے اور کام کرنے کے لیے انسان کو آگے چلاتی ہے. اچھا یہ تینوں ہیں، اور بھی پھل ہیں جن کے اندر بعض ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کا انتخاب یہاں پر اس جگہ پر جو کیا، اس میں جو کچھ میں نے پھر یہ خاص طور سے ان کا الگ الگ مطالعہ کیا، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، آپ بھی کریں اسے. یہ قرآن نے کہا کہ اس میں اللہ کی آیات ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تو غور و فکر کرنا سب پر واجب ہو جاتا ہے، اپنے طور پہ کیجیے. بہت سی چیزیں میں اس وقت بیان نہیں کر رہا جو اس سے متعلق ہے، بہت سی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے جو میرے پاس نوٹ ہے، پھر وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہوگا جتنے بہت سا آپ غور کریں گے جو آئیں گے وہ میرے پاس نہیں ہوگی. اور اس کے بعد کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، جو اس کے اندر نعمتیں ہیں. لیکن ان تین کا انتخاب یہاں پر کیوں کیا کھیتی کے ساتھ میں؟ زیتون ایک ایسا پیڑ ہے، کھیتی تو دنیا میں ہر جگہ سال میں کئی کئی فصلیں ہوتی ہیں، کسی چیز کی ایک، زیادہ تر چیزوں کی دو، بہت سی چیزوں کی تین تین فصلیں ہوتی ہیں ہر سال پوری دنیا میں. اور اس کے یہ ختم ہوتی ہے اگلی فصل آ جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے پھر اگلی فصل آ جاتی ہے. زیتون کا پیڑ 1000 سال تک رہتا ہے. ایک دفعہ لگا دیا، نسلوں کو فائدہ پہنچنا ہے، ایک دو نسلیں تھوڑی. 1000 سال آپ کو اپنے باپ دادا کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کے والد کا نام یاد ہوگا، دادا کا یاد ہوگا، پردادا کا نہیں یاد ہوگا. شاید ہی کوئی یہاں پر ہو جس کو پردادا کا بھی یاد ہو، دادا کے والد کا. اور باہر جا کر پوچھے تو وہاں بھی بہت مشکل ہے کہ کسی کو یاد ہو دادا کے والد کا. اور پھر اچھا کوئی اگر مل جائے جو لاکھوں میں نکلے گا کوئی، ان کے والد کا پوچھ لیں تو پھر خیر. یاد دلاتے تھے ہمارے استاد ہاشم شہید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات بار بار کہتے تھے کس چیز کے لیے، کیا دنیا کے لیے کرتے ہو؟ تمہاری تیسری نسل نہیں آئے گی کہ تمہارا نام بھی یاد نہیں ہوگا، باقی باتیں تو چھوڑو، انہیں تمہارا نام بھی یاد نہیں ہوگا، تمہیں اپنے دادا سے اوپر کا نام یاد ہے. یہ زیتون کا پیڑ یہ کتنی نسلیں پہلے کسی نے لگایا ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے بعد پتہ نہیں کتنی اور نسلوں تک چلے گا ایک پیڑ. ایک سے اس کے اندر وہ صفت ہے، یہ خاص طور سے جس کی وجہ سے ان کو ساتھ میں رکھا ہے. میں اگلوں کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو مناسبت محسوس ہوگی کیا. اور ایک شام میں ایک پیڑ ایسا ہے، یہی زیتون کا پیڑ، جس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اور زیتون پیڑوں سے بھی زیادہ پرانا ہے. تو اس کے لکڑی لے کے کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ایکسپرٹس نے کہا یہ 5000 سال کا ہے. اب کا چلا رہا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زیتون کا پیڑ، وہ جو شام میں لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے نہیں، حضرت عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے، 3000 سال پہلے. اور اسپین میں ایک ہے، وہ بھی اس کے بارے میں بھی کاربن ڈیٹنگ کر کے معلوم ہوا کہ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. اور پھر یہ عام ہے جو 1000 سال سے زیادہ کے جو پرانے ہو گئے. انسان لگائے اور انسان کے لیے وہ باقی رہے اتنی نسلوں تک، جتنی نسلیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئیں گی، جتنی نسلوں کی آپ کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے. باپ دادا کی بات چھوڑیے، ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس، تاریخ ہی نہیں ہے، وہ پیڑ باقی ہے. ایک زیتون کی بات تو یہ اللہ نے وہ چیزیں دیتا ہو کہ ضرورت کے لیے تمہارے لیے بے پناہ مفید چیز، اور لگا دو وہ باقی رہے گی نسلوں تک، صدیوں تک. کھجور کی گٹھلی میں وہ صفت ہے، زیتون کے پیڑ میں ہے.
کھجور کی گٹھلی میں ہے. سینکڑوں سال پرانی کھجور کی گٹھلیاں جو لی گئی وہ اس کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس سے پھر پودا ہوگا ہے. ریزرو رکھا گیا ہے. زیتون کے پیڑ کو لگا لیا گیا, کھجور کی گٹھلی کے اندر یہ صفت ہے. باقی آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کھیتی کے اندر وہ گیہوں رکھ کر جو بیج کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ 3 سال بعد اسی سے کھیتی لے لیں, یا 10 سال بعد لے لیں, 20 سال بعد لے لیں, تو خراب ہو جائے گا. بیج خراب ہو جاتا ہے, ہر پیڑ کا بیج خراب ہو جاتا ہے. کھجور کی گٹھلی سینکڑوں سال کے بعد بھی اس کے اندر یہ صفت باقی رہتی ہے کہ اس سے اور کھجور کے پیڑ نکل آئے. اس کے پیڑ میں, اس کی گٹھلی میں آگے اور نکل آئیں گے, کچھ چند سالوں میں آ جائے گا تمہارے پاس. تو ان چیزوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر, ان دو کا, ان کا ذکر کیا کہ جو تمہارے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں تو گٹھلی بھی فراہم ہو جائیں گی زمینوں کی کھدائیوں میں, اس سے آگے چلیں گے, ختم نہیں ہوں گے. اور انگور کا ذکر کیا. انگور کی خاصیت یہ ہے کہ وقت کے حساب سے, میں نے صرف اتنے حصے پہ غور کر پایا تھا وقت کی جو ایک بات تھی اس کے بارے میں معلوم نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے کمبینیشن ان کا لیا ہے یہاں پر دیا ہے. اور انگور کی بات یہ ہے کہ انگور دنیا کے ہر حصے میں ہوتا ہے سوائے انٹارکٹیکا میں, جہاں کوئی انسان, کوئی جانور, کوئی پرندہ رہتا ہی نہیں. وہ انٹارکٹیکا میں صرف برف ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کا ہر حصہ ہے جہاں انگور ہوتا ہے, اور اچھی تعداد میں ہوتا ہے, بہت بڑی تعداد. تو وہ چیز جو ہر جگہ ہوتی ہے اس کا ذکر کیا, ہر جگہ ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے, دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہوگی, اور وہ جو باقی رہے گی ہزاروں سال تک, جس کا پیڑ باقی رہے گا یا جس کے بیچ میں صفت باقی رہے گی کہ آپ سینکڑوں سال بعد وہ ضائع نہ ہو, اس سے اور پیڑ پیدا ہو جائے. کیونکہ دائمی چیزیں, ہر وقت فراہم ہونے والی چیزیں, اور یہاں دنیا کے اعتبار سے جسم کے لیے بہت زیادہ جیسے ہمیشہ سے رہنی ہوں دائمی, ان چیزوں کا ذکر یہاں پہ کمبینیشن کے ساتھ. وہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ وہ وہاں پر نہیں ہوتی, فلاں جگہ کے ریگستان میں نہیں ہوتی, وہاں کے سعودی عرب میں نہیں ہوتی, امریکہ میں نہیں ہوتی, فلاں چیز تو صرف آسٹریلیا میں ہوتی ہے. مالدار لوگوں کے لیے تو پھر بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے اب پہلے نہیں آ پاتی تھی, آج کے زمانے میں مل جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو پیسے والے نہیں ہیں ان کو تو صرف وہیں پر ملیں گی, وہ ان کو جو ضرورتیں ہیں وہ ایفورڈ صرف وہیں کی کر سکیں گے جو ان کے یہاں رہتی ہیں. یا یہ کہ ختم ہو گئی, بڑی اچھی چیزیں تھیں وہ نسلیں ختم ہو گئی, نہ معلوم کتنی نسلیں کتنی چیزوں کی, جیسے جانوروں کی ختم ہو گئی, ایسی نہ معلوم کتنے بوٹینیکل جتنی بھی نسلیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. ذرے بھی کہ پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں اب نہیں ہوتی. ان چیزوں کا ذکر کیا جو باقی رہنے والی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے کھیتی. اور پھر ان کی یہ صفات کا میں نے جو انسان کو اچانک نہیں مرنے دے, اگر انسان سے فائدہ اٹھائے اور اس کی انرجی کو باقی رکھے اور اس کو آگے بڑھاتی چلی جائے. اس میں اللہ کی آیت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. آپ نے کیجیے غور و فکر کے کمبینیشن کیوں آیا یہاں پر, الگ الگ صفات بہت سی اور ہر چیز میں مل جائیں گی. یہ اکٹھا ہو کر یہ ان کا مجموعہ یہاں پر کیوں لیا گیا اور کہا کہ کرو غور و فکر. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے مسخر کیا, تم سب کے لیے اللہ نے رات کو دن کو. تم نے نہیں کیا اپنے لیے مسخر. مسخر کا مطلب تمہارے کنٹرول میں کر دیا اللہ تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. رات کو دن کو, رات آتی ہے زمین کے گھومنے سے. زمین جو اپنے ایکسس پر گھومتی ہے اس سے رات ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے. جتنا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے جب سے زمین موجود ہے اور جب سے زمین پر انسان موجود ہے. جب تک زمین کی لائف ہے تب تک چلتا رہے گا. ان لاز کے اکارڈنگ, ان قوانین کے مطابق جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے, ان کی رفتاریں اور ان کے فاصلے اور ان کے آربٹس, کن روٹس کس روٹ سے چلے گی. زمین جو سورج کی چاروں طرف گھومے گی, زمین جو اپنے ایکسس پر گھومے گی. پھر چاند اس کے چاروں طرف گھومے گا, اس کا روٹ فکس ہے, وہ روٹ نہیں بدلے گا. وہ اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہا ہے, زمین کی چاروں طرف بھی گھومتا چلا جا رہا ہے. ان کی رفتاریں طے ہیں. اس میں یہ مسخر ہیں, یہ کنٹرول میں ہیں. اللہ کے کنٹرول میں تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیے. کنٹرول میں تو آپ نے نہیں کیا اپنے
آپ کے کنٹرول میں دے دیتے تو پوری دنیا تباہ کر دیتے. ایک ہی آدمی کو ضد چڑھ گئی, کسی وقت غصہ آ گیا, اس نے کوئی رفتار بدل دی تو سب ختم, ساری دنیا کے لوگ ختم. کسی کو کتنا غصہ آ جائے ان کا کچھ نہیں کر سکتا, ان کی رفتاریں نہیں بدلے گا, ان کے راستے نہیں بدلے گا. غصہ آیا کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, زندگی ختم. اس وقت غصہ آ گیا ہوتے پھر رہے کچھ کرے. ایسے غصے کے اندر ان کی رفتاریں بدل دے تو ساری دنیا ختم. جیسے وہ زندگی تھوڑی دیر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں طلاق دے. تو یہ تمہارے لیے ہے کنٹرول میں اللہ کے. سخر لکم, یعنی بڑے فائدے ہیں اس کنٹرول سے تمہارے. یہ رات نہیں آئے تو پاگل ہو جاؤ, بہت تھکے ہوتے ہیں تو دن میں بھی ذرا سا سو لیتے ہیں, لیکن آرام رات کی نیند سے ملتا ہے. اور اگر لگاتار رات نہیں آئے تو پاگل ہو جائے, لگاتار دن نہیں آئے تو پاگل ہو جائے. یہ خالی فلڈ لائٹس میں کام کرتے کرتے سب مر جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے. اگر روشنی ہے تو انتظام کر لیں, اگر کام کے لیے لائٹ کافی ہے, دن کا اجالا چاہیے. پھر اس پہ بھی غور کرنے کی چیزیں ہیں, بے شمار ہیں رات اور دن کے اندر. کریے گا غور کے اوپر, یہ کتنے سورج کے فائدے اور کتنے دن کے آنے کے, کتنے رات کے اور کتنے چاند کے, والنجوم اور تاروں کے, مسخرات بامرہ, اس کے امر سے, اللہ کے جو اس کا ارادہ ہے, جس کے ذریعے اس نے ان کو کنٹرول میں اپنے لے رکھا ہے. اس میں بھی موجود ہے اللہ کے, ان سب میں موجود ہیں آیات ہیں. اس میں نشانی ہے, اس میں آیت ہے, اس میں موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے اپنے کام لیتے ہیں. ہر قدم پر عقل سے کام لینے کو اور فکر کرتے ہیں. جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے, باقی قدرتے چلے جائیں, بھیڑ ہے. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ, اور تمہارے لیے زمین میں اگایا, دیکھو الگ الگ ذائقے. بنی اسرائیل, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, الگ الگ ٹیسٹ. وہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں دعوتوں کے, یہاں پہ رامپور میں جو گوشت روٹی ہوتی ہے اور جگہوں پر نہیں ہوتا, یہاں پر اسی کا رواج ہے ولیموں کے اندر. جا کر ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت زیادہ پسند ہے یہاں کے لوگوں کو. یہاں کا بہت اچھا تھا, یہاں پہ پتہ نہیں آیا. وہ جو آپ کو بہت پسند ہے آپ کے گھر لا کے رکھ دیا جائے, صبح بھی کھائیے, دوپہر کو بھی کھائیے, اگلے دن دوپہر میں بھی کھائیے, اس کے بعد بری لگنے لگے گی, اس کی اسمیل, اس کی بو بری لگنے لگے گی. چوتھے وقت اگر اسی کو کھلانے کو دے دیا جائے, جو بے پناہ پسند ہے, جس کے لیے بھاگے بھاگے بے بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے کھانے کا پڑ جاتے ہیں, سینکڑوں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر ہو رہا ہے, ہم کھا کر آئیں گے. اچھی حیثیت والے غریبوں کو چھوڑیے, کہ بلایا نہیں, ہم کھانے جا رہے ہیں. ان کے بیچاروں کے سارا نظم بگڑ جاتا ہے. جگہ بہت سی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے گھبراہٹ, یہ گڑبڑ ہو جائے, کھانا کم پڑ گیا, وہ بے بلائے آ کے بہت کھا گئے, 150 لوگوں سے زیادہ آگے بغیر بلائے اور اچھی حیثیت کے. یہ ان کی ایکٹیویٹی ہو گئی, دین نے منع کیا, بغیر بلائے کسی کے نہیں جائیں گے کھانا کھانے. اس نے انوائٹ نہیں کیا, پہنچ کے دھوکہ دے دیں. بہرحال اسے تو لوگ بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, دن رات ان چیزوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو بتائی گئی, جو ہدایت دی گئی. یہ الگ الگ ٹیسٹ ہیں, یہ الگ الگ ٹیسٹ اللہ کی نعمت ہیں. بنی اسرائیل کو من و سلوہ اتارا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے, بہت بڑی نعمت. پرندوں کا گوشت اور بہت ٹیسٹی بھی ہوتا تھا اور بہت انرجیٹک بھی ہوتا تھا ریگستان میں جینے کے لیے, جو ان کو پیڑوں کے پتوں پر ملتا تھا. من ٹیسٹی بھی بہت تھا. چیخیں مارنے کے کہنے لگے کہ لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, مسور کی دال چاہیے, یہ اس سے ہمارا کام نہیں چلے. آپ کو دے دیا جائے تو آپ بھی چیخیں مار جائیں. وہ تمام چیزیں جو جنہیں ہم ویرائٹی کہتے ہیں, جو بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو, اسے آپ 2 وقت سے زیادہ نہیں کھا سکتے. تیسرے وقت مجبوری میں کھائیں گے, چوتھے وقت نہیں کھا سکتے. 3 دن 3 4 5 دن وہی دے دیا جائے تو پھر ایسی نفرت ہو جائے گی کہ پھر اسے کبھی نہیں کھا پائیں گے. اور یہ سادہ سالن اور دال اور روٹی یہ روز کھاتے ہیں, یہ زندگی میں اس سے نہیں اٹھائیں گے. جو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی لذیذ ہوتی ہے, وہ بس تھوڑی دیر کے لیے لذت ہوتی ہے. یہ ہے الگ الگ ٹیسٹ اللہ نے. ایک ہی ٹیسٹ انسان سے برداشت نہیں ہوتا. خالی اتنے نہیں کہ برداشت نہیں ہوتا, بلکہ پھر وہ ایک لذت محسوس ہوتی ہے تو انسان کے ذہن کے اندر ایک تازگی آتی ہے, ایک فرحت ہوتی ہے. یہ ختم ہو جائے تو زندگی کا سارا لطف ختم ہو جائے.
تو کہا یہ تمہیں الگ الگ ٹیسٹ دیے ہیں، الگ الگ رنگ دیے ہیں، ایک ہی رنگ جو ہے وہ یکسانیت انسان کو بور کر دیتی ہے، کام کرنے کے قابل نہیں بچتا، اس لیے ویریشن دیا ہے، یہ تنوع دیا ہے رنگوں میں، ذائقے میں، اسی زمین میں سے، یہی زمین ہے، اس میں سے بے پناہ الگ الگ طرح کے تمہیں ایک ہی جگہ پر کتنے الگ الگ ذائقے دے دیے، تمہیں الگ الگ رنگ دے دیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یا دھیانی کرنے والوں کے لیے، یا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، یا دھیانی کرانے والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ صرف اس پر غور کرنا کہ یہ جو اتنے بہت سے الگ الگ ہم نے رنگ اور ذائقے دے دیے، ایک ہی چیز تمہارے لیے رکھ دیتے جو تمہارے لیے مفید تھی، بس اس کے اندر اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور سمندر کو کیا تمہارے لیے مسخر، کیسے کیسے کیا ہے، یہ پہلو بھی بہت ہیں اس کے، جو یہاں پر میں بیان نہیں کر رہا، جو مجھے معلوم ہے کہ سمندر تمہارے لیے کیسے تمہارے کنٹرول کے اندر ہے، وہ لمبے میں تفصیل بیان کروں، اور کیجیے گا جا کر، اس لیے کیجیے گا کہ جب یا فوراً نہ صحیح بات کو یہاں آخر میں شاید کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ لعلکم تشکرون، تمہارے اندر شکریہ کے جذبات پیدا ہوں، شکریہ کرنا نہیں آئے تو نعمتیں نہیں بڑھیں گی تمہاری، اس لیے ان سب چیزوں پہ غور کرنا ضروری ہے تاکہ نعمتوں کا تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہوگی تمہارے لیے، اتاکلوا میں نے تم اس میں تھے، اور تو سارے ہیں نے وجہ، اس میں بھی تمہاری غذا کا سامان رکھا ہو، گوشت رکھا، لحمًا طريًّا، تازہ بالکل، کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں کہ فریج میں رکھا ہوا ہے، فریج میں رکھا کتنے دن کا ہو آپ کھا لیتے ہوں، لیکن بات نہیں ہوتا ہے، اس میں ٹکے ہو جاتا ہے۔ اور لحمًا طريًّا، طريّا میں ایک دوسری چیز ہے، تازہ، ترو تازہ اور بے پناہ مفید، یہ تازہ چیزیں زیادہ مفید ہوتی، تازہ سبزی سبزی کھائیے، سبزی کے اندر فائدے ہوں گے، لیکن تازہ میں جو فائدہ ہوگا اور تازہ میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ نہیں ملے گا، ٹیسٹ کی کوئی چیزیں کہیں پر ملتی ہو، آپ دہی ہو تازہ تازہ بنی ہو، کباب بنے ہو تازہ تازہ کھائیے تو مزہ آئے گا، یہ پھر بھی مزہ رہتا ہے، گرم کر کے ڈالیں کھائیں، اوون کے اندر گرم کریں، جو جگر تک جس کے اندر گرم ہو جاتا ہے وہ مزہ نہیں آتا جو اس وقت نکلتی ہے، تازگی میں جو مزہ ہوتا ہے کھانے، تازگی میں پھلوں میں جو مزہ ہوتا ہے وہ بات کو نہیں ہوتا، تازگی میں سبزیوں کے جو مزہ ہوتا ہے وہ رکھی ہوئی سبزیوں میں نہیں ہوتا، فائدے کچھ رہ جاتے ہیں، باقی فائدے بھی سارے جو ہے وہ تو یہ اتنا بے پناہ غذا تمہارے سمندر کے اندر رکھی ہے، وہ ہر وقت تازہ ہے، جس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں بیج نہیں بونا ہے، تمہیں ہل نہیں چلانے، اور زمین پر جتنی غذا ہے اس سے بہت زیادہ موجود ہے سمندر کے اندر، اس سے کہیں زیادہ، اور اس سے زیادہ پروٹین ہے اس سمندر کی غذا کے اندر، سمندری جو جانور جو کھانے کی جن کی اجازت ہے، جو سمندر کے جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں ان کی اجازت، اور جو پانی میں سانس نہیں لیتے اور پانی سے باہر آگے بڑھ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ حلال ہیں اور کچھ مکروہ ہیں یا منع ہے، وہ سب حلال ہیں جو سمندر کے اندر پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، ان میں بے پناہ خشکی میں تو آپ کی چیزوں کے اندر یہاں پہ جو چیزیں اگاتے ہیں اس میں اتنے پروٹین نہیں ہوتے جتنے ان کے اندر ہوتے، تیار بالکل تازہ ٹیسٹ، نکالیے کھائیے تمہارے لیے رکھے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو اس کے اندر سے تمہاری زینت کی چیزیں بھی، زیور ہیں، موتی ہیں، سیم میں سمندر کے اندر سے اللہ نے گنائے آپ کے کس کام آ رہے ہیں یہ زیور، اگر زیور ہو موتی ہو آپ کے کس کام کے، نہ آپ کے کھانے کے، نہ آپ کے ویسے پہننے کی ضرورت کے تو نہیں ہیں، پہنتے ہیں لوگ، نہ ایسا، یہ تین چیزیں جو ضرورتیں ہیں جو انسان کی، کھانا، رہنا، پہننا، زینت کا ذکر کیا اور اسے نعمت کہا آپ نے، اور یہاں تصور دیا جاتا ہے کہ نیکی کی معراج یہ ہے کہ اس سے خوبصورتی سے، حسن سے، نفاست سے، اچھے طریقے سے رہنے سے، اچھے نظر آنے سے، زینت سے بھاگو، وہ متقی ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنی نعمت بتا رہا ہے، نعمت سے بھاگنا تقویٰ ہوتا ہے، نعمت کا غلط استعمال نہ کریں، ناجائز استعمال نہ کریں، جو اللہ نے دی جن حدود میں کہا ہے ان حدوں کے اندر
اپنا بھی خیال رکھے، دوسروں کا بھی رکھے، اس نعمت میں کھو کر اصل نعمتوں کو بھول نہیں جائیں، یہ سب باتیں تو ہیں، اس نعمت کے اندر کھو نہ جائیں کہ جو اصل نعمتیں آ رہی کہیں اسے بھول جائیں، اسے اپنی منزل سمجھ لیں، لیکن اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور میں پھر یاد دلاتا ہوں، پہلے بھی تذکرہ کرتا ہوں، اللہ نے تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ایک جگہ، قل کہو ان سے سوال کرو، کون حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا کی ہے زمین سے نکالی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے، سجاوٹ کا سامان، یہ کون ہے حرام کر رہا ہے؟ یہ سب نیک آدمی تو وہ ہے جو ان سب سے دور رہے، جتنا ان سے دور رہے گا اتنا متقی و پارسا ہے۔ یہ دین کا مذہب بن گیا ہے، اللہ کا جو دین ہے، مطلب بہت سے بے شمار دین دیکھیں، اللہ کے دین کے اندر آپ کا تقویٰ قلب کا، ان میں کھو نہیں جانا، ان کا استعمال کرنے کو کہا ہے، آپ سے نہیں کہا کہ آپ ایسے پھٹے ہاتھ ہو رہے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر وحشت ہو۔ ہاں، اگر جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ کی حرص نہیں کیجیے، کوشش کیجیے کمانے سے زیادہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی لالچ کریں، دوسرے کا چھیننا، اس کی کوئی حد نہیں، تمہارے جسم پہ یہاں سے یہاں تک بہت سے زیور پہن لو، اس کے بعد دوسروں کو دیکھنے کے بعد یہ ہوگا کہ یہ زیادہ ہے اس کے پاس، پھر اس کی طرف ہوگی، اور تمہارے لیے اس کے اندر سے، اسی کے اندر، اس سمندر کے اندر ریڈی میڈ زیور پہن، تلبسونہا، اپنا لباس بناتے ہو جنہیں پہنتے ہو، بنا ہوتی زینت، تو یہ نعمت کے طور پر اس کا حوالہ دیا گا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، پہلے فضاؤں کا ذکر چل رہا تھا، سورج، چاند، اب ذکر سمندر کا چل رہا ہے، تو اسی آیت کے اندر بہت سی اس سے متعلق چیزیں کہتی ہیں کہ خالی وہ خشکی نہیں، یہ جو جتنا واٹر پورشن ہے زمین کے اوپر اس کے بارے میں وہ تمہارے راستے نہیں روکتا، جہاز تمہیں وہ سمجھتی، تمہیں وہ اصول دیے، تمہیں وہ سدھانت دکھا دیے کہ جس کے ذریعے ان کا سینہ چیرتے ہوئے تم چلے جاتے ہو، ان میں سے گزرتے ہو، ایسا نہیں کہ تمہیں گھوم کر جانا پڑے گا، اسی کے اندر سے نکل کر جاتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا، جس میں جہاز سمندر کو چیرتے ہوئے چلے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لفظ فضل جہاں پہ یہ آتا ہے قرآن شریف میں، وہ اس دنیا کی جو چیزیں ہماری ضرورت کے اندر کام آتی ہیں، نعمتیں، اسے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیشہ۔ سورہ جمعہ میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب فارغ ہو جاؤ صلاۃ سے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیلو، منتشر ہو جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا، فضل، یہ اللہ کا فضل جو تلاش کرنا، یہ فضل دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی نعمتوں کے لیے آیا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، یہ سب یہ تمہارے لیے اتنی چیزیں جو ہم نے سمندر والے حصے کے اندر رکھی ہیں، اس میں یہ زینت کی چیزیں بھی ہیں جو سمندر میں سے نکالتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی جو سمندر سے نکالتے ہو، تاکہ حاصل کرو انہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن اس میں کھو نہیں جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بھی بن جاؤ، ان نعمتوں کو یاد کرنے والے بن جاؤ، غور و فکر کرو گے تو اللہ کا شکریہ ذہن میں آ جائے گا، ورنہ کھا جاؤ گے تو خالی دوسرے سے جس نے کھلایا تھینک یو کہہ دو گے آپ زیادہ۔ اسے یاد کرو کہ وہ تو ذریعہ اور سبب بنا، جس نے آپ کو کھلایا یا جس نے اس کو بنایا یا جس نے آپ کو پکایا یا جس نے آپ کو لا کر دیا، یہ ذائقہ اس کے اندر اللہ نے رکھا، یہ سمجھ بھی اس کو کہ کیسے بھی پیڑ سے کرے، یہ بھی اللہ نے دیا اسے، اور یہ چیزیں وہ نہیں بناتا تو کہاں سے وہ لے کر آتا آپ کے لیے، یہ سمجھ اس کے اندر نہیں ڈالتا کہ ایک ہی چیزیں کتنے طریقوں سے ملتی ہے، کتنے ذائقوں سے اس سے ایک ہی چیز حاصل ہوتی ہے، خالی سیوئیاں پکاتے ہیں تو 40-50 طریقے بننے کے، یہ ساری آپ ایک کھیت کے اندر کوئی کراپ لگا دیجیے، آلو بو دیے، اس کھیت کے آلو تقریباً ایک جیسے ہوں گے، ذائقے میں تقریباً ایک جیسے ہوں گے، اپنی دوسری ساری پراپرٹیز کے اندر پھر کسی دوسری جگہ کا اس سے مختلف ہوگا، یہاں کے آلو سے اس کھیت کے اس بدل گئے، اور ایک جانور پیدا کیا، اس کے ہر پورشن کا ذائقہ الگ، یہاں سے سر سے لے کے سینگ سے لے کے کھر تک کوئی ذرا سی دور کا حصہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا ٹیسٹ الگ نہ ہو، ٹیسٹ بھی الگ، پراپرٹیز اور صفات بھی الگ۔
نہاری ہے, اس کے نیچے پائے آ گئے, اس کے نیچے کھری آ گئی, یا بھیجے سے بھی شروع ہوا. ہر پارٹ الگ, اس کا ٹیسٹ الگ, اور ایک ہی کراپ ہے اور ایک ہی کھیتی ہے, اس کے اندر ٹیسٹ الگ نہیں ہوتا, اور اس سے بات الگ نہیں ہوتی. ہر چلتے پھرتے جانور کے اندر سینکڑوں ذائقے رکھ دیے, اور وہ بھی الگ ہے, پراپرٹیز بھی الگ ہے. یہ سب غور کرنے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہے. تم سمندر سے جتنی چیزیں دو, اللہ کا فضل بھی تلاش کرو, لیکن شکر گزار بننا. جب غور کرو گے تو شکریہ ذہن کے اندر آئے گا. ورنہ نہیں آئے گا. بال کافی رہتے رواسیہ زمین لعلکم تہتدون, زمین میں پہاڑ تمہارے لیے, تاکہ یہ جو زمین ان تمید بکم, تمہیں مد کہتے ہیں پھیلنے کو, تاکہ تم یہ جو زمین ہے یہ پھیلی ہوئی رہے تمہارے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی گولائی اور اس کا گھومنا اور اس کا جو وہ تمہیں تھلکا دے, وہ تمہارا بیلنس بگاڑ دے. یہ پہاڑ اس لیے ہیں زمین کے اوپر, تاکہ تمہیں ساتھ میں لے کر ہی تمہارے لیے ایکسپانشن رہے, تمہیں نہ یہ ہلتی بھی محسوس نہ ہو. ذرا سا ٹرین جا رہی ہے, ایک معمولی سا, بہت ہی معمولی سی, اس کے اندر وہ جو شنٹنگ, اس کی جو لوز شنٹنگ اگر نہیں ہو, بہت ٹائٹ معمولی سی لوز شنٹنگ ہو جیسی مال گاڑیوں میں ہوتی ہے, اتنی نہیں, اس کی 10% بھی تو جھٹکا اتنی زور کا لگتا ہے کہ سر پہ سامان آ کر گر جائے. اور یہ زمین اتنی رفتار سے چل رہی ہے, یہ تمہارے لیے گھومنے کے ساتھ ساتھ بھی ایسے پھیلا دی گئی کہ تم اس کے اوپر آرام سے رہو. اور یہ اس کا بیلنس جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے ہے. پھر اس کے اندر اللہ نے درمیان میں نہریں جو ہیں وہ بہائیں, وسبلن راستے نکالے, پانی کے راستے نکالے اور خشکی کے راستے نکالے. انہار تو پانی کے ہیں, اور سبلن راستے لعلکم تہتدون, کیا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ تم راستے پا جاؤ. تہتدون, اور یہ راہ جو ہے یہ ہدایت کا لفظ ہے اس کے اندر, لعلکم تہتدون. ان راستوں پہ تو چلنا, لیکن اصل راستے کی ہدایت کا خیال رکھنا, اصل ہدایت کا خیال, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ان پر فکر کرتے رہو, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون, لینڈ مارکس رکھے ہیں جگہ جگہ. لینڈ مارکس ہوتے ہیں علامات, ایسی چیزیں جن سے آپ راستے پہچانتے ہیں. دن میں آپ کسی نئی جگہ 2-3 بار دن میں گئے ہوں, رات کے سناٹے میں جائیے, وہ گلی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ دن میں جو دکانیں کھلی ہوئی تھی, ان کی آنکھوں میں دماغ میں ایک پہچان بن گئی ہے, جو چیزیں وہاں پر تھی ایسی کہ کہاں پر موڑنا تھا, اور رات کی پہچانیں بدل گئی. لینڈ مارکس ختم ہو گئے جو آپ کے دماغ میں آ گئے تھے کہ کس طرح کی دکان تھی یہاں. شٹر گیرے میں تو پہچان نہیں ہوتی, جہاں کبھی کبھی گئے. یہ لینڈ مارکس ہیں, آپ پہچانتے ہیں اس کھمبے سے موڑنا ہے, ٹرانسفارمر سے موڑنا ہے. ایسے ہی اللہ نے اس کائنات میں لینڈ مارکس رکھے جگہ جگہ کہ تم راستے کھولیں. سمندر کے اندر رکھے, یہاں پر لینڈ مارکس رکھے, اور وبالنجم, اور تاروں کے ذریعے بھی یہتدون, انہیں راستے ملتے ہیں. تاروں سے بھی راستے ملتے ہیں. یہ اور وہ فکر کرے, جو نہیں کرتے, کوئی کم عقل لوگ یا کم نالج والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی باتیں ہیں, قرآن نے ان لوگوں کے لیے کہی. اب آج کل تو کیمپس ہوتی ہے, اور آج کل ماڈرن نیویگیشن کے لیے ایسے ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ آپ تو کچھ بھی مت کریے, وہ آپ کو صحیح راستے پر لے جائیں گے. یہ تاروں سے راستے پانا, راستوں کی رہنمائی, مارگدرشن تاروں سے بہت پرانی بات ہو گئی. سائنٹیفک دور سے, سائنٹیفک ایج سے پہلے کی بات ہے. قرآن نے صرف ان چیزوں کا بیان کیا ہے جو ہمیشہ کام آئیں گی. صرف پہلے ہوتی تھی, ان میں سے کسی ایک کی بھی چیز کو نہیں لیا ہے. جہاں جہاں بھی کیا ہے, جن چیزوں کا, جانوروں کا جب تذکرہ چل رہا تھا تبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں, تو یہ جانور سواری کے کام میں قیامت تک آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ گاڑیاں ان کو ریپلیس کر دیں. اور ایسے ہی جب یہ کہا کہ تارے راستہ بتانے کے لیے, ڈائریکشنز کے لیے, نیویگیشن کے لیے تاروں کی ضرورت پڑے گی, تو قیامت تک پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کے تھے نا, تو تاروں سے راستہ پتہ چلتا تھا وہاں ڈیزرٹ کے اندر, یا کہیں اگر کشتیوں میں جائیں اس کے آزاد, تو سمندر میں تو کوئی جاتا تھا. اگر اس کو راستہ اگر چیزوں سے آج بھی جو سمندر میں راستے ہیں, جو نیویگیشن ہوتا ہے وہ تاروں سے ہوتا ہے, آپ کے کمپیوٹر سے نہیں ہوتا. 58 اسٹارز ہیں جن کو لینڈ مارکس یا علامت بنائے گئے. اس میں سے 58 کی تو ہر سال پوزیشن وہ اتنی دور ہے کہ زمین کا یہ سارا گھومنا جو ہے, فاصلہ اتنا زیادہ
ہے کہ وہ پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ وہی نظر آتا ہے نارتھ میں، قطب تارا خوزستان. تو 58 میں ایک تو وہ ہے، اس کی پوزیشن تو ہمیشہ نارتھ میں رہتی ہے. 57 جو ہیں تھوڑی تھوڑی سی ان کی بدلتی رہتی ہے، تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان کی لسٹ جاری ہوتی ہے. یہ دو ادارے ہیں دنیا کے اندر، ایک امریکہ میں اور ایک لندن، ایک ہے انگلینڈ میں. یہ دونوں مل کر ان کی پوزیشن کی لسٹ دنیا بھر کے لیے جاری کرتے ہیں. یہ 57 اس مہینے میں کن کن دنوں میں کہاں ہوں گے، یہ تاریخ ان کو مقرر کیا گیا ہے. لینڈ مارکس مقرر کیا گیا ہے نیویگیشن کے لیے. سمندر کے جو جہاز چلتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. 58 اس کی ضرورت نہیں ہے. 57 اسٹارز کی ٹریننگ دی جاتی ہے. 118 اور ہے جن کی دی جاتی ہے. 57 کی یہ 57 کی سب سے زیادہ دی جاتی ہے. ان کے بغیر نہیں ملتا راستہ. یہ نیویگیشن کی ساری چیزیں وہ ان کی وہاں جو ڈائریکشن ہوتی ہے ان کے کمپیوٹر ان تاروں کی مقامات سے ہوتی ہیں، ان تاروں کے لینڈ مارک سے ہوتی ہیں. ان کی نہ صرف ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ صرف ان کی وجہ سے آپ کون سا تارا کہاں پر ہے وہ آپ کے لیے تھوڑی جاری ہوتی ہے. وہ جو پانی سمندر کے اندر جو لوگ چلتے ہیں ان کے لیے لسٹ جاری ہوتی ہے امریکہ سے اور انگلینڈ سے. 57 تاروں کی لگاتار ہوتی ہے. 118 اور ہیں. اس کی ٹریننگ بہت زبردست ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور پہچاننے کی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کس موسم میں کس دن کون سا تارا کہاں پر ہوگا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ راستے صحیح چلیں گے. آج بھی ہوتا ہے، آج سارا اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے تاروں کو پہچاننے کے اوپر. اور سمندر کا تو سارا ہے ہی اسی کے آئیڈینٹیفیکیشن پہ، تاروں سے راستے ملنا. آج کی جو ماڈرن ایج ہے اس کے اندر، اور ہوا تک میں یہ پائلٹس تک کو ٹریننگ دی جاتی ہے اسٹارز کی پوزیشن کو پہچاننے کی. ان کی ٹریننگ کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بعد اصل میں وہ اس سے نہیں چلتے. ان کی جو نیویگیشن کی چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں، اس سے ان کو تاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کسی وقت کچھ سسٹم سارا فیل ہو جائے تو پھر ان کو ان چیزوں سے لینا ہوتا ہے. اس لیے انہیں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، پائلٹس تک کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت کسی وجہ سے یہ فیل ہو جائے تو پھر تمہیں پہچاننا ہے کہ سٹارز کی پوزیشن کب کس دن کون سی کہاں ہے. اور وہ نہ صرف پہچاننا ہے بلکہ وہ سارا ذہن میں رکھنا ہے، وہ چارٹس تمہارے سامنے رہنے تاکہ راستے پا سکو. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ صرف ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو 1400 سال پرانی آج کی دنیا میں لوگ بھول گئے، لوگوں کے ذہنوں میں نہیں کہ پھر راستوں کو دیکھنے کے لیے یہ لینڈ مارکس بھی ہیں. بس ایک دو آیتیں اور ہیں، میں مختصر گزرنا اس پہ تاکہ یہ ایک بیان پورا ہو جائے. فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو جس نے یہ سب تخلیق کیا اس کو برابر کر دو کہ ان کے جس نے یہ سب نہیں کیا تخلیق، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے. یہ تمہیں چند چیزیں بتائیں نا جو دن رات تمہارے سامنے. کس نے بنائی؟ کسی دیوتا نے بنائی، کسی رولر نے بنائی، جن کے آگے سر دکھاتے اس نے بنائی ہے. جب کہیں پر جا کر پوچھتے ہو ان سے جو نہیں مانتے کہ کس نے بنائی تو وہ ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ اسی نے بنائی، اسی ایک نے بنائی. افلا تذکرون. پھر یاد کیوں نہیں رکھتے؟ یاد دلاتے نہیں، دوسروں کو یاد رکھتے نہیں کہ جس نے یہ سارا تمہارے لیے تخلیق کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بنایا، جس نے ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا، یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو اس کو جب تم ان نعمتوں پہ غور کرو گے تو اس کا شکریہ ذہن کے اندر پیدا ہوگا. اور اس کے شکریہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پھر تم دوسروں کو یاد دلاؤ. تم خود یاد کرو، دوسروں کو یاد دلاؤ. اور ایک معنی اس کے یہ بھی آتے ہیں نصیحت قبول کرنے کے لیے، خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی نصیحت کرو. اور یہ آج کے درس کی آخری آیت 18ویں وَإِن. یہاں تک اصل میں ایک بیان چل رہا تھا اس لیے میں نے بیچ میں نہیں روکا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. عجیب بات ہے، لیکن ترجمے میں تو لکھا ہوا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. عربی زبان میں نعمت لفظ نہیں ہے، یہاں پر نعمت ہے. بڑی اہم بات ہے. اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن پاؤ گے. ایک کی گنتی ہوتی ہے، سینکڑوں چیزیں یا 8-10 پڑھیوں کے بھائی کہیں گن نہیں پاؤ گے، کبھی گن دیتے ہیں. بہت ہو جائے بے شمار ضرورت. ایک لان کے اندر کتنے گھاس کے تنکے ہیں آپ گن لیجیے، یہ آپ شمار نہیں کر سکتے. بہت محنت کر کے بہت سے لوگوں کو گھنٹہ کر کے شاید کر لیجیے. یہ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ یہ لان کے اندر جتنے گھاس کے تنکے ہیں اللہ کی نعمتیں تو بے شمار، بے شمار کی بات نہیں ہو رہی. تم کسی ایک نعمت کو لے لو اسی کی گنتی نہیں کر پاؤ. نعمت یہاں پہ واحد رکھا ہے، جمع نہیں ہے. اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے جتنے اس سے جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اس کی تم گنتی نہیں
کر سکتے, نعمتوں کی ذکر تو چھوڑو, ایک بھی نعمت کی گنتی نہیں کر سکتے. عجیب بات کی ہے, اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ. ان اللہ لغفور الرحیم, اور اللہ تو تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہے, ڈھکتا رہتا ہے تاکہ تم اس کے قوانین سے فائدہ اٹھا کر آگے, اس نے اپنی رحمت سے جو قوانین رکھیں تاکہ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ ہے غفور الرحیم کو ساتھ میں لانے کا مطلب. غفور وہ جو ڈھک دیتا ہے, گناہوں کو ڈھکنے والا یا غلطیوں کو ڈھکنے والا. ان غلطیاں اگر تمہیں کہا قرآن شریف میں, اگر تمہیں یہاں پر تمہاری غلطیوں کی, تمہاری گناہوں کی سزا اگر اللہ یہاں پہ پکڑ شروع کر دیتا اسی وقت ہر ایک کی, تو زمین پہ کوئی بچتا ہی نہیں, کوئی ایک جاندار بھی نہیں بچتا اگر غلطیوں کو اسی وقت پکڑنا شروع کر دیتا. یہ ہے غلطیوں کا ڈھکنا, تمہاری غلطیوں کو اسی وقت سزا نہیں دیتا. اور رحیم کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا وہ حصہ جو تمہارے عمل کے نتیجے کے طور پر ملتا ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملا, لیکن نتیجے کے طور پر ملتا ہے. رحمانیت اللہ کی صفت ہے کہ ڈائریکٹ ملتا ہے, چاہے جتنا فرمانوں ملے چلا جا رہا ہے, ہر ایک کو مل رہا ہے. اور رحیمیت وہ کہ جو صحیح استعمال کرنے کے بعد چیزوں کو, کائنات کی چیزوں کو, اپنی زندگی کی ضرورت کی چیزوں کو, اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے, یہ رحیمیت کی صفت ہے. اور اس دنیا کے اندر اگر صحیح طریقے سے چلے گا, وہ نتیجے میں جو آخرت ملے گی وہ بھی اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے ہوگی. لغفور الرحیم تمہاری غلطیوں کو ڈھکتا چلا جاتا ہے تاکہ تم یہیں پر ابھی فوراً ختم نہ ہو جاؤ, ورنہ اب تک یہاں تک بھی نہیں آتے. اگر تمہاری غلطیوں کو چھوڑتا ہوا نہیں جاتا ہو, اسی وقت اگر پکڑنا شروع کر دے تو اس وقت یہاں پہ بیٹھا نہیں ہوتا. اگر سزا دینی شروع کر دے ہر غلطی کو اسی وقت, لیکن ہے وہ غلطی مرتب تو ہو رہی ہے, غلطی کا رزلٹ اکٹھا ہو رہا ہے, تو اسے پہلے رک جانا. اور رحیمیت کی صفت کہ تم صحیح عمل کرتے چلے جاؤ, اس کا صحیح نتیجہ نکلے گا. یہ تمہیں مہلت اس وجہ سے دی ہے کہ یہ جو اس کی غفاریت کی صفت کی وجہ سے, جو تم اس کے غفور ہونے کی وجہ سے جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے, اس مہلت کا صحیح فائدہ اٹھا لو, صحیح استعمال کر لو, تو اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے جو تمہیں نتیجہ آگے ملے گا, انجام جو ملے گا, وہ انعام کی شکل میں ملے گا. ان اللہ لغفور الرحیم, اللہ تو بڑا غفور ہے, اللہ بڑا رحیم. آیت نمبر 18 تک آئے, انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 19 سے اللہ شروع.